اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے کرونا جیسے وائرس نو خالق کائنات پوری دنیا تو دور فرمائے جڑے دا شکار ہو چکے نے بیمار نے خالق کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام دی عظمت صدقہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے مومنین دیاں دلی دعاواں خالق اس ذکر پاک دے صدقے چ قبول فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھ لیں اللہ صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے آج دے ذکر خیر واسطے سورہ مبارکہ احزاب دی انتہائی معروف آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو جو میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ایک واقعے تو بعد آیت مجیدہ نازل ہوئی جدوں زید دی بیوی نال حضور نے طلاق تو بعد شادی کی تھی تو لوگ آکھیا کہ پہلے انہوں دا بیٹا سی تے بیٹے دی بیوی نال حضور نے شادی کی تھی وہ حضور دا پالیا بیٹا سی تو خالق نے تردید فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کلے او دی گل نہیں، تم لوگوں میں سے تم سارے کے سارے جتنے ہو نا تم میں سے مصطفیٰ کسی کا باپ نہیں۔ وہ زید تو ایک طرف رہ گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے میرا رسول کسی کا باپ نہیں۔ یہ تردید ہو گئی، حضور نے ایک بیٹا پالیا، لوگوں نے انہوں بیٹا سمجھا اور انج بیٹا سمجھا کہ جدوں دی متعلقہ نال حضور نے شادی کی تھی طلاق یافتہ رہا تو لوگوں آکھیا کہ حضور نے نعوذ باللہ اپنی بہو نال بیٹے دی بیوی نال شادی کی تھی۔ اللہ نے تردید فرمائی۔ یہ تو قبلہ پہلی گل تو یہ مل گئی کہ پیغمبر نے اگر کسی دا بیٹا پالیا ہے تو اپنا بیٹا بنا کے پالیا ہے، اور لوگوں نے اس حد تک یقین ہو چکا سی عرب دیاں بندیاں نو تے مکے دیاں بندیاں نو کہ ہے ہی حضور دا بیٹا۔ یہ دا مطلب ہے اگر حضور کسی دا بیٹا پالن تے شک پہ جاندہ ہے کہ اے حضور دا سگا بیٹا ہے تے حضور تے کسی دیاں بیٹیاں پالن کے تے شک نہ پہ جائے گا حضور دیاں سگیاں بیٹیاں۔ یعنی حضور اس انداز نال کسی دی پرورش کر دینے کہ وہ سگا بیٹا مشہور ہو گیا تو خالق نے فرمایا تم مردوں میں سے کسی کا میرا نبی باپ نہیں، اور تم مردوں میں سے کسی کا بیٹا رسول کا بیٹا نہیں۔ تو آڈے چو کوئی ایسا بچہ نہیں جنہوں رسول اپنا بیٹا آکھے، تو آڈا کوئی ایسا بچہ نہیں جنہوں رسول اپنا بیٹا آکھے، تو آڈا کوئی ایسا بچہ ایسا نہیں سانے تو آڈے جڑا حضور نو اپنا باپ آکھے۔ یہ مطلب قرآن نے پابندی لا دیتی کہ ہر کس و ناقص دا محمد باپ نہیں، ہر کس و ناقص مصطفیٰ دا بیٹا نہیں۔ جدوں کم کہہ کے سارے نو منع کر لیا نا کہ تم میں سے کسی کا نبی باپ نہیں اور تم میں سے کوئی بھی نبی کا بیٹا نہیں، پھر اسے نبی نو علی دے بیٹے اٹھوا کے نبی اللہ نے فرمایا ہن آگ ابنا انا و ابنا، اپنے بیٹوں کو لاؤ، رسول اپنے بیٹے لے کے آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت گل لے کے بابا جی جڑے ویلے باریک دوست تشریف فرماؤ جدوں اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے رسول کسی کے باپ نہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین انہوں نے اسے قرآن چ اللہ فرما رہا ابنا آنا کہہ دے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ مطلب ہے یہ جڑا رجال قوم ہے نا، یہ قوم وچ کائنات آندی ہے، علی نہیں آندی۔ تم میں سے کسی کا باپ نہیں، تم میں
سے کسی کا باپ نہیں. جدو اللہ تم کہہ کے مخاطب کرتا ہے ادو پوری امت مسلمہ بچ آتی ہے. یہ مطلب ہے کہ ساری امت اس قوم میں آ سکتی ہے. صرف حیدر کرار نہیں آ سکتے جدے بیٹے نبی دے بیٹے نے. یہ مطلب ہے ساری کائنات قوم میں آتی ہے تے علی قوم میں نہیں آتے. جدو ساری کائنات رجال قوم میں نہیں آ سکتی ساری کائنات انفسا قوم میں کیسے آ جائے؟ کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ مطلب ہے میرے پیر علی دی شخصیت کل بھی امت مسلمہ چوں منفرد سی آج بھی پوری کائنات تے امت مسلمہ چوں منفرد. اچھا اس تو بعد خالق نے فرمایا وہ خاتم النبیین اور وہ تو وہ ہیں میرا رسول تو وہ ہے جو خاتم النبیین ہے نبیوں کا خاتم ہے اس پر نبوتیں ختم کی گئی ہیں. یہ آیت مجیدہ نے تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں. ایک قرآن چ موجود ہے. پرویز لائی دی نظر پہلی باری پئی انہوں نے کوئی ووٹر بیٹھے ہون تو انہوں نے مبارک ہوئے. انہوں دی نظر پہ گئی ہے انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی چو بل پاس کرنا ہے کہ حضور نال جدوں حضور دا نام آئے گا خاتم النبیین لکھیا جائے. یہ مطلب ہے قرآن چو لب گیا کہ حضور دا ایک لقب خاتم النبیین ہے. جتھے حضور دا نام آئے گا ختم نبوت دے عقیدے نو مضبوط کرنے واسطے یہ نال خاتم النبیین لکھنا پائے گا. خاتم النبیین لکھنا پائے گا کیونکہ قرآن چ خاتم النبیین موجود ہے. اگر انہیں چر بعد اسمبلی دی نظر پہ گئی ہے کہ قرآن چ خاتم النبیین ہے. میرا موضوع خاتم النبیین آج نہیں. آج میں قرآن چو دسنا چاہنا کہ عزیزان گرامی قدر اسمبلی چ بیٹھے علماء تے اسمبلی چ بیٹھے ساڈے مہربان یہ فرماؤ کہ اگر تمہیں قرآن چوں یہ مل گیا ہے کہ خاتم النبیین کون ہے قرآن چوں تمہیں یہ نہیں ملیا علیہ السلام کون ہے. کمال ہے میں حیران ہو گیا کہ اسے قرآن شکریہ اسے قرآن چ خاتم النبیین موجود ہے اسے قرآن چ علیہ السلام موجود نے. وجہ کی ہے قرآن دے وچ ہی موجود نے. میں بھی تے قرآن چ ہی پڑھن لگا نا میں قرآن چوں ہی پڑھن لگا. وہ جڑا قرآن تے وچوں بندیاں نو علیہ السلام نہیں ملے تو انہاں کہہ دیتا انبیاء تو علاوہ علیہ السلام کوئی نہیں. نبی صرف علیہ السلام ہوتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام تو لے کے حضور تک انہوں نے علیہ السلام لکھو تو پیچھے جننے بھی اہل بیت نے وہ بھی علیہ السلام نہیں اور جتنے آل اطہار نے وہ بھی علیہ السلام نہیں اور ائمہ طاہرین وہ بھی علیہ السلام نہیں. وہ سارے رضی اللہ سے لکھ چھڑو تو نبی پاک تک علیہ السلام لکھو کیونکہ ختم نبوت نو خطرہ ہے. اگر نبی تو بعد کسی اور نو علیہ السلام آکیا تو شک پہ جائے گا کہ کہتے ہیں نبوت جاری تو نہیں. میں قرآن چو آج دی مجلس پڑھنا چاہنا حضور تے نبوت دا خاتمہ ہویا سلام دا خاتمہ نہیں. سبحان اللہ تو ساتھ وجہ فرما لئی حضور تے نبوت دا خاتمہ ہے حضور تے رسالت دا خاتمہ ہے لیکن سلام دا خاتمہ نہیں. حضور تو بعد نبی کوئی نہیں علیہ السلام ہے نہیں. یہ میرا دعویٰ جی حضور تو بعد رسول کوئی نہیں لیکن علیہ السلام ہے نہیں. وہ میں پڑھن لگا قرآن چو پڑھن لگا قرآن چو پڑھن لگا پتہ انہوں بھی ہے کتھے لکھے ہیں. وہ جڑے مولوی نے بچوں اتھے ورقہ کٹھے تھل گیا نا 2 سورہ نمل دے جدے بچ علیہ السلام دا ذکر ہے. اصل چو دی مجبوری ہے وہ دسے تے صحیح علیہ السلام کون نے انہاں والوں چو ایک بھی ویچ نہیں نہ ہونا. کیتا کی جائے پہ مجبوریاں بھی تو کوئی ہوندیاں نے نا. کوئی اپنے 2-4 جی بچ آؤندے ہون اپنے 2-4 جی بچ آؤندے ہون تو نہ ضرور آیت پڑھنی سی. میں بھی آیت پڑھن لگا. انور مقصود صاحب ایک مزاحیہ شاعر نے انور مقصود وہ ایک میں انہوں دا ویکھیا کلپ وہ کدھروں آ رہے سن ایئرپورٹ تو بیٹھے کسی دانشور دی گل کر دے وہ مینوں نام یاد نہیں. وہ جڑا نہیں نہ پہ لبدا علیہ السلام لوگوں کو قرآن چوں خاتم النبیین مل گیا وہ کیوں نہیں پہ لبدے علیہ السلام. انہاں بڑی خوبصورت گل کی تھی. اس تو بعد ایک معصوم دا فرمان بھی میں سنانا. انہاں آکھیا وہ دانشور بندے نے ایک گل کی تھی میرے نال. انور مقصود صاحب فرماندے نے کہ انہاں آئے ہائے وہ فرماندے نے قرآن چ بڑا کچھ موجود ہے تے لوگاں نو ملدا کیوں نہیں. قرآن چ ہدایت موجود ہے لوگاں نو آوندی کیوں نہیں. قرآن چ حق و باطل موجود ہے بندے فرق کیوں نہیں کر سکتے. وہ دانشور نے ایک گل کی ہے. دانشور بندے بیٹھے ہو ذرا توجہ فرمانا مینوں بڑی پسند آئی. انہاں فرمایا دراصل قرآن کی آیتیں
اتنی حیادار ہے کہ بے حیا سے پردہ کر جائے. قرآن کی آیات اتنی حیا والی ہیں کہ جب بے حیا قرآن کو کھولتا ہے تو بے حیا سے پردہ کر جاتی. یہ ایک معصوم دا فرمان بھی ہے. یقیناً اس دانشور نے بھی میرے معصوم امام دے فرمان چ گل لئی ہوئے گی، کیونکہ حکمت ساری ایک کر دی ہے. جدے متعلق حضور نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، دانائی کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. معصوم ارشاد فرماندے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں سے ہماری ولایت نکل جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، یا دلوں میں ہماری ولایت آتی ہی نہیں، وہ قرآن کھولتے ہیں، قرآن اپنے مفہوم کو چھپا لیتا ہے. قرآن تو کھولتے ہیں لیکن قرآن اپنے معنی و مفہوم کو چھپا لیتا ہے. گل ایک ہی نکلی کہ قرآن کی آیتیں وہ حیادار ہیں کہ بے حیا کھولتا ہے تو وہ پردہ کر لیتا. میں حیا والے دے سامنے پڑھن لگا. الحمدللہ سورہ مبارکہ نمل آیت دا نمبر جناب 59 اور یاد رکھن واسطے 19ویں پارے دی آخری آیت، 19ویں پارے دی آخری آیت اگوں 20 شروع ہو جاتا ہے. وہ آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں. خالق فرماتا ہے قل الحمدللہ، تمام تعریفیں کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ دا مطلب ہے قرآن چی اس آیت بچ جدیاں تعریفاں نے او دا ذکر بھی موجود ہے، اگے ہوں انہاں دا ذکر آن لگا. دو ہی قسم دے ذکر نے. ادھر دروازہ ہے، کسے نہ کسے مہربان نے آنا تے ہے نا، آنا ہے نا. تسی میرے حال توجہ رکھو، کوئی گل ہوئی تو تمہیں میں دساں، کوئی دروازے جو خطرناک گل ہوئی تو میں عرض کراں گا تمہیں. میں کھلوتا میرا دھیان بہت ہے ہوتا، تسی میرے حال توجہ فرماؤ. اس قرآن دی آیت وچ جی اس اللہ دا بھی ذکر ہے جدے واسطے ساریاں حمداں نے، تے انہاں دا بھی ذکر ہے جنہاں تے اللہ سلام بھیج دے. مہربانی جناب. آج بندے نو چیتا آیا کہ رضی اللہ کنوں آکھنا ہے تے علیہ السلام کنوں آکھنا ہے. قرآن ہی میرٹ ہے. خاتم النبیین بھی قرآن چوں ملے تے علیہ السلام بھی الحمدللہ اسی قرآن چوں پڑھاں گے. اسی تانے دین والے نہیں کہ اسی چوک وچ کرسی رکھ کے تانے دے دیے تہاڈا او بھی نہیں تے تہاڈا او بھی نہیں تے تہاڈا او بھی نہیں. علیہ السلام قرآن چوں میں پڑھ لینا، جیڑا جیڑا پیندا ہی وچ پا لے، جیڑی جیڑی پیندی ہے وچ پا لے. مطلب ہے جیڑا کوئی مرد اسلام دے قابل ہے انہوں نے بھی بچ شامل ہونا چاہیے. جیڑی کوئی مستور سلام اللہ علیہ ہے انہوں بھی شامل ہونا چاہیے. الحمدللہ بل تے واپس ہو گیا ہے، گورنر نے دستخط نہیں کی. وہ دوبارہ علماء را مشورہ کر رہے ہیں. پرویز لائی صاحب ہن علماء نا مشورہ کر رہے ہیں. پہلے شیعہ علماء ملے نے، کل احسان لائی صاحب دا بیٹا ملیا. علماء نال حکومت مشورہ ہن کر رہی. ویسے پہلے کر لینا بہتر نہیں، پہلے کر لینا. میرا خیال ہے جتنی حکومتیں ہوتی ہیں نا ان کو دینی مشورہ جات بل پاس کرنے کے پہلے کرنے چاہیے. میں حیران ہوں صحابہ کی محبت کا دھم بھرنے والے یہ بھی نہیں جانتے. تم قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، صحابہ اکرام بل پاس کرنے سے پہلے علی سے مشورہ کرتے تھے یا بعد میں؟ کوئی اللہ دیا بندیا سارے صحابہ جو علمی مشورہ جدوں کیتا گیا کسے صاحب علم نال کیتا گیا. یہ دا مطلب ہے مشورہ پہلے کر لینا چاہیے تاکہ بعد چ پریشانی نہ ہوئے. اس واسطے میں تے دلائل جی قرآن دے مطابق میں تے مجلس پڑھنی ہے. جڑے ماحول چ بندہ گزر رہا ہوئے وہ تو کچھ ڈسکس کرنی چاہیے. جی ڈسکس ہو رہی ہے اپنے نوجوانوں واسطے قرآن دے چند دلائل دے کے دسنا چاہنا. اور میں دعویٰ کر رہا الحمدللہ قرآن سامنے رکھ کے دو علماء دے درمیان میں وہ لوگ تینوں قرآن چو دسن لگا جڑے نبی بھی نہیں تے علیہ السلام بھی ہے. کھلی گل پہ کرنا میں جڑے رسول بھی نہیں تے علیہ السلام بھی ہے. نہ وہ نبی ہون گے نہ رسول ہون گے تے علیہ السلام ہون گے. ہوں انہوں نے جدے جدے آؤندے نے انہیں راضی ہونا ہے نا. میں پہلے دسیا کہ اگر ساڈے ہاتھیاں تو علاوہ کوئی علیہ السلام چاہتا ہوں نا تو انہیں ونڈ ہی نہیں سی کرنی کہ سارے نو رضی اللہ لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑی جی نا توجہ دی ضرورت میں نے کدی آکھیا تو میں نہیں، لیکن موڑ بڑا خوبصورت ہے. کلیہ لین لگا اس آیت چوں، اس تو بعد 5-6 آیتاں اور پڑھن لگا. یہ چو کلیہ لین لگا. کلیہ اللہ فرماتا ہے قل الحمدللہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، کہہ دیجئے. اچھا جی ایک اور بھی گل کہہ دو. کیڑی؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ، سلام ہے اوپر عبادی ہی، بندوں پر. کن بندوں پر؟
الذی نصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اس چنن و استفا نے جی عربی استفا، چنے جانے کو استفا کہتے ہیں، چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑا چناؤ دا طریقہ ہے انہوں استفا آندن، سلیکشن، الیکشن نہیں، سلیکشن۔ وہ سلیکشن جدی ہوندی ہے وہ دا استفا ہوندہ ہے، جدا استفا ہوئے وہ مصطفیٰ ہوندہ ہے۔ اس سے واسطے اللہ فرماتا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے وہ مصطفیٰ ہیں اور ان پر سلام ہے۔ اعلان کر لئیے پھر پہلا حضرات، ضروری اعلان سنیے، جس کو مولوی سلام دے وہ اور ہے، جسے اللہ سلام دے وہ اور۔ کچھ وہ ہیں جن کو ہم آپس میں سلام دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ سلام دیتا ہے۔ ایک باری جواب دیو اگر جناب نو ذہن بن دیتے، میں تو انو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لو میں تو انو آکھے تو اڈے تے سلام، تو سا مینو آکھے تیرے تے سلام، نہ میں علیہ السلام۔ کیا بات ہے، ویسے لفظی معنی تے سلام میں تو اڈے تے دیتا ہے، تسی علیہ السلام، لفظی معنی تو سا مینو آکھے وعلیکم السلام، میں بھی علیہ السلام۔ جرت کرے ہاں کوئی بندہ تو اڈے جو اپنے نان علیہ السلام لکھے، نہ اللہ معافی دے تو میں لکھا، جرت ہی نہیں، کیوں؟ آپس کا سلام اور ہے، اللہ کا سلام ہے۔ ہم علیہ السلام انہیں سمجھتے ہیں جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ وہ کون نے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کون؟ جن کو اللہ چن لے۔ شروع ہوئے جڑا مصطفیٰ تینوں یاد ہے دس، جڑا تینوں یاد ہے وہ دس، جڑے مینوں یاد نے میں اور بھی دسنا۔ پہلی گل تے پوری کائنات تے زہرا دا بابا مصطفیٰ ہے، حسنین دا نانا مصطفیٰ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور مصطفیٰ ہے نا، مہربانی ہوں جا کے پھر رکھو جی، حضور تے سلام ہے کہ نہیں ہے نا؟ کس اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، کس اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ جنہیں آلِ اطہار نو علیہ السلام آکھن تو اندروں تنگ سی نا، اندروں جو تنگ، وہ کون تنگ سی؟ میں دس دینا، ہوں دس دینا۔ اہل سنت دوست کدی سیڈی میری سنن تو میں تو انہوں پھڑ کے دینا وہ بندہ تے وہ بندے جڑے اہل بیت دے سلام تو تنگ نے، جڑے علیہ السلام نبی تو بعد آکھن تے کسے تنگ نے، وہ بندے کون نے؟ رسول تے سلام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی بحث کوئی مناظرہ نہیں۔ حضور مصطفیٰ نے جنہوں اللہ چنے ہوتے تے سلام ہے، حضور دی مصطفیٰ تے بھی بحث نہیں، حضور تے مصطفیٰ ہون تے بحث نہیں، اور حضور تے سلام تے بھی بحث نہیں۔ اہل سنت دوستان جے کدھر یاد ہوئے جدو تسی اذان تو پہلو آندے والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جڑے آندے نا ایک کتھے لکھے ہے وہی تانگ جے، تو سا غور نہیں نہ فرمایا۔ اور یار باقاعدہ بحث ہوئی ہے کہ اذان تو پہلا وقت ضائع کر دینے، سدھی اللہ اکبر تو شروع کرن، ایک ہی بچ ہویا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرا خیال ہے ہن تانوں بھی کچھ آرام آ گیا ہوئے گا شیعیاں نوں، جڑے مسکین رسول نو سلام دین تو تنگ نہیں، وہ زہرا دے متعلق کی سوچ، وہ حیدر کرار دے متعلق کی سوچن گے۔ میرے عزیزو، نبی دی مصطفیٰ چ کوئی بحث نہیں، حضور مصطفیٰ رہتے حضور تے سلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ان لوگوں پر اللہ کے بندوں پر سلام ہے جن کو اللہ نے چن لیا۔ ایک کلیہ میں تو دیتا سورہ نمل چوں، ایک کلیہ ذہن چ رکھنا کہ سلام کی دیتے ہوئے جنہوں اللہ چنے ہیں، تو جنہوں اللہ چنے ہیں وہ علیہ السلام ہے، جنہوں اللہ چنے ہیں وہ علیہ۔ ہون میں اس قرآن چوں وہ اللہ دے چنے پڑھن لگا، اگوں میں کسی نو بحث نہیں کرن دینی، جے تے قرآن دسے کہ اینو اسا چنے ہیں، انہوں اکھاں بند کر کے علیہ السلام آکھی جانا ہے، قرآن تے یقین کر کے، قرآن نو لا ریب سمجھ کے۔ جڑے میں دسن لگا اللہ چنے نہ ہون تے میرے چ شک کے، تے اللہ چن کے قرآن چ لکھے ہون تے اے بے شک کے، تے جڑا پھر شک کرے کوئی او دے چ شک کے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ فرماتا اللہ نے آدم کو چن لی. کیا بات ہے، بہت شکریہ. اللہ نے آدم کو ہن حضرت آدم دے علیہ السلام ہونے کوئی شک، کیونکہ اللہ دا چنیا علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے نوحن، اور نوح کو اللہ نے چن لیا. کوئی بحث کرے گا نہیں، کیونکہ نوح بھی علیہ السلام نے اللہ نے چننا ہے. اگے ہونا جڑی گل ہے وہ بھی قرآن ہی ہے. جڑا ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے وہ یزید ہے. قرآن پڑھو، پورا پڑھو، تشریح پوری کرو. اگے خالق نے پھر نبیاں دا ذکر دوں دا کیتا ہے، حضرت آدم دا اور حضرت نوح دا. کیونکہ حضرت آدم تو دنیا شروع ہوئی تو حضرت نوح تو ایک باری پھر گھر کے ساری ہو گئی تو پھر دوبارہ شروع ہوئی. ایک باری حضرت آدم تو دنیا شروع ہوئی، پھر عذاب وچ ساری کائنات تے پانی پھر گیا تے جڑے بچیا وہ جڑا حضرت نوح دی بیڑی سی. تو پھر نسل نوح وچوں اگے پھر نسل چلی. یہ مطلب جتوں یہ نسلاں شروع ہوئیاں نے نا، انہاں نو اللہ نے انہاں نبیاں دا دوں دا ذکر کیتا ہے. ایک آدم علیہ السلام، ایک نوح علیہ السلام. ہن اگے بڑا لطف ہے ایتھے ہونا انشاءاللہ. گھبرانا انہیں نے جنہیں اسمبلی چ بل پاس کرا کے تے بہادری کر کے پیو دی قبر تے رکھیا سی، انہیں پریشان ہونا ہے. تساں تو بالکل بھی نہیں ہونا. اے لو جناب علی، اگے اللہ فرماندا ہے وآل ابراہیم، اور ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا. صدقے جاواں، مولا تانوں جزائے خیر دے. حضرت آدم صرف آدم دا نام ہے، آل دا نام ہے. حضرت نوح علیہ السلام دا صرف نام ہے سنگل، آل دا نام ہے. اگے اللہ فرماندا وآل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا. یہ مطلب ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہے اسی طرح ابراہیم کی آل علیہ السلام ہے. بحث ہے نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات ہم نے اب سوچ لیا کہ تمہیں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھنے میں عار کیا ہے. تم جانتے ہو جو علیہ السلام ہوتے ہیں ان کا ذکر نماز میں آتا ہے. جن پر اللہ کا سلام آتا ہے ان کے ذکر کے بغیر نماز ہوتی ہے. شکریہ. علیہ السلام کی یہ نشانی ہے کہ اس کا ذکر نماز کے اندر نہ کیا جائے. نماز نہیں ہوتی. درود اور بھی پڑھے جانے، آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواجہ ہی. ہے کہ نہیں؟ خوبصورت درود ہے لیکن نماز اچھ نہیں. خوبصورت درود ہے لیکن نماز نہیں. نماز چیک کی یہ درود ابراہیمی. یہ تے شیعہ سنی متفق نے، شکر ہے کدھر متفق بھی ہوئے. درود ابراہیمی حضرت ابراہیم دا ذکر بھی موجود ہے، آل دا ذکر بھی موجود ہے. اس طرح ترتیب تے ویکھو ذرا نظر کر کے. ابراہیم تے دی آل دنیا تے پہلے آئے نے یا مصطفیٰ تے دی آل دنیا تے پہلے آئے نے؟ کیا بات ہے یار. ظاہراً دنیا تے پہلے کڑے آئے؟ ابراہیم تے دی آل یا مصطفیٰ تے دی آل؟ حضرت ابراہیم تے دی آل. ہون سواد ہونے لگا پوری مجلس دے وچ ہی ہونی ہے. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ، تینوں بھی پتہ تے سانوں بھی پتہ ہے. ابراہیم تے دی آل آئے نے، انہاں دے وچوں محمد تے دی آل آئے. ابراہیم تے حضرت رسول خدا آل ابراہیم نے. اور یار حضرت رسول خدا آل ابراہیم نے، مصطفیٰ بھی نے تے آل ابراہیم بھی نے. آل ابراہیم نو اللہ نے چن لیا. اسے واسطے حضور تے درود دو طرح نالے. ایک آل ابراہیم دی وجہ تو درود ہے، کیا بات ہے. دوسرا مصطفیٰ ہون دی وجہ تو درود ہے. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ دا بھی درود ہے، ملائکہ دا بھی درود ہے، اور مومنہ دا بھی درود ہے. ہون بھائی رکھ قرآن تے میرے انگو ہاتھ تے دس، ابراہیم تے او دی آل پہلے آئے نے، مصطفیٰ تے او دی آل انہاں بچوں بعد چاہے نے. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، اے درود شروع ابراہیم دی آل تو ہوندہ یا محمد دی آل تو؟ کیا بات ہے بھائی.
بھائی درود پڑھو نا ایک باری، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھو نا، درود پھر ایک منٹ درود ابراہیمی نا دا کی ہے درود ابراہیمی تے شروع کتھوں ہوندا پڑھو اللہم صلی علی ابراہیم، درود دا نا کی ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی اسی نماز جنازہ چ پڑھنے، شیعہ اہل سنت انہوں نماز فرض چ پڑھ دیں، نماز واجب چ پڑھ دیں درود ابراہیمی۔ ہون سارے پڑھو جی رل کے ایک باری درود ابراہیمی پڑھنا جی، اللہم واہ بھائی واہ محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و آل آل ابراہیم۔ اے شروع تو ابراہیم تو ہونا چاہیے سی نا، شروع تو ابراہیم تو ہونا چاہیے، شروع کتوں ہے محمد تے محمد دی صلی اللہ علیہ وآلہ انہاں دی آل تو میرا ہر سمجھ پہ ہوئی آؤندی ہے کہ اللہ کہے اے تو شروع کر جڑا تیری آل دا منکر ہے نا ابراہیم دی آل نو کی سمجھ ایتھوں شروع کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات آل محمد دا ذکر بھی نماز چھے، آل ابراہیم دا ذکر بھی نماز چھے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا، بحث مک گئی ہے، تکے نہ روڑا پائی جانے جلالی آنگوں تو وکھری گل لے، بندہ غلطی کر کے نام مننے ہو دا تے علاج ہی کوئی نہیں، ویسے بحث تے مک گئی ہے۔ اللہ قانون بنایا جنہوں میں چننا وہ علیہ السلام ہوں ہے، حرام نے چن لیا آل ابراہیم کو۔ بندہ تینوں میں دسن لگا نہ میں نبی آنا تے نہ میں انہوں رسول آنا، علیہ السلام نہ ہویا تو ممبر تے ہونا چھڑ دیں گا۔ جدو آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا ہے اور آل ابراہیم پر اللہ کا سلام ہے اور وہ سارے علیہ السلام ہیں، اسی لیے علی کے بابا نے نبی کے خطبہ نکاح کو شروع ہی یہاں سے کیا تھا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں صدقہ جاواں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں رکھا۔ ایدہ مطلب علی نو رضی اللہ کھنا لیو قرآن دے مطابق ابو طالب کل بھی علیہ السلام تھا، آج بھی علیہ السلام ہے۔ شکریہ۔ آل ابراہیم کو ہم نے چن لیا، اگے اللہ فرماتا ہے وآل عمران علی العالمین، اور ہم نے جہانوں کے اوپر آل عمران کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، آل ابراہیم کو بھی چن لیا، آل عمران کو بھی چن لیا۔ جڑی کل پریشانی ہونی ہے میں ہونے مکا دینا، سائٹ تے لکھیا ہے قرآن تے شیعہ سنیہ نے کہ یہاں جس آل عمران کا ذکر ہے اس میں یا حضرت موسیٰ کے باپ کا نام ہے عمران یا حضرت مریم کے باپ کا نام ہے عمران، کوئی گل نہیں۔ اگر آل عمران تو مراد تو ابو طالب دی آل نہیں بھی نہ لیندہ تے ابو طالب تے ابراہیم دی آل ہون دی وجہ تو علیہ السلام ثابت ہو چکا ہے۔ میرا خیال حضرت ابو طالب دے متعلق دے پریشانی نہیں نا، چلو دو من تو حضرت موسیٰ دے پیو دا نا عمران ہوئے تے او دی نسل بھی علیہ السلام ہے، تے جے حضرت مریم دے پیو دا نا عمران ہو او دی بھی آل تے علیہ السلام کہہ سکنے ہیں۔ اس قرآن دی سائٹ تے ایک شیعہ مفسر نے لکھے ہے کہ یہاں چونکہ سارا ذکر حضرت مریم کا جاری ہے آل عمران میں، اس لیے اعتماد یہی ہے کہ وہ حضرت مریم کے باپ کا نام عمران ہے اور اسی کی آل کو اللہ نے علیہ السلام کہا۔ ہن پتہ لگ گئی کچھ بیبیاں بھی علیہ السلام، صدقہ جاواں یار۔ اوہ حضرت مریم باپ دی بیٹی ہے تے باپ دا نام عمران ہے، یہ دا مطلب ہے حضرت مریم تے پھر سلام ہے نا، تے سلام اللہ علیہ ہے نا، یہ دا مطلب ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے کیونکہ آل عمران ہے، آل عمران ہے، عمران دی نسل چ مریم بی بی ہے تے او سلام اللہ علیہ ہے۔ شابہ یہ تیرے جمن تے مسلمانہ، اے عمران دی بیٹی سلام اللہ علیہ ہے تے صلی اللہ دی بیٹی نو رضی اللہ علیہ چھڑے۔
واہ واہ، تیرے عقیدے تو صدقے، تیرے عقیدے تو صدقے۔ حضرت عمران دی بیٹی مریم سلام اللہ علیہ آئے تے جدے تے اللہ بھی درود پڑھدا او دی بیٹی نو رضیلت اللہ عنہ لے چھڑے، تینوں ہے کی سوائے بغض اہل بیت تو اور گل نظر کوئی نہیں آ رہی کہ بلا حضرت مریم دا بیٹا بھی اگوں علیہ السلام ہے، او دے واسطے آیت پڑھ دینا حضرت مریم دے بیٹے دا نام تے لو۔ میرا اتھے کو نہیں پتا جیلے مجھ کسے نو حضرت مریم دے بیٹے دا کی نام، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ لو جی قرآن پڑھنے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے اوپر تو اس دن بھی سلام تھا جب میں ماں کی گود میں آیا تھا۔ ادھا مطلب ہے بندہ محنت مونت کر کے علیہ السلام نہیں ہوندہ، اور جڑا علیہ السلام ہوئے وہ ماں دی گود ہے چی علیہ السلام ہوندہ ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر پھر حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں دنیا سے اٹھوں گا فوت کیا جاؤں گا مجھے موت آئے گی اس دن پہ میرے اوپر سلام۔ وَأَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میرے اوپر سلام۔ یہ مطلب ہے جو علیہ السلام ہوتا ہے وہ 40 سال سے شروع نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، علیہ السلام ماں کی گود میں بھی علیہ السلام، ماں کی گود میں بھی علیہ السلام۔ حضرات دوسرا اعلان سنیے، علیہ السلام کی اماں سلام اللہ علیہا ثابت ہے۔ لوگ گھبرائے اس لیے رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی پسندیدہ شخصیت کو علیہ السلام کہہ بھی دیا تو ماں علیہ السلام کیسے نکلے گی؟ ہم حسن کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، ماں حسین کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جس طرح یہ دونوں علیہ السلام ہیں ماں سلام اللہ علیہا ہے۔ شکریہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدے بیٹے نے؟ بولو یار، حضرت مریم دے بیٹے نے، حضرت مریم دے بیٹے نے تے علیہ السلام نے، علیہ السلام نے کوئی بحث ہوئے گی؟ حضرت عیسیٰ دے علیہ السلام ہونے کوئی مناظرہ رکھ لوے، لوگ آخنا مارو سر سے جوتیاں، مناظرہ حقیقت ہے، مناظرہ کہتا ہوں حضرت عیسیٰ ہے ہی علیہ السلام نے۔ مجمع نو قرار نہیں آئے گا، ایمان تو انہوں اٹھائے گا جذبات نہ اندروں اٹھ کے کھڑے ہونے والی گل نہیں، اندر ایمان دا ایک جذبہ ابھرے گا۔ انہیں ایویں ایک منٹ تو پہلا یہ مولوی سوال دا جواب جدو نہ آوے پھر سانو کافر آگ چھڑ دے ہو۔ ساڑھے پنڈ ایک بزرگ سن، اللہ دی تعالیٰ ناز ہی فوت ہو گئے، پہل حدیث ساڑھے پنڈ تلیاڑے ایک ہی سن ادوں اس دور سے۔ وہ آنتا سر نبیاں نو علم غیب نہیں ہوتا۔ ساڑھی والی بال دی ٹیم سی تو میں وہ مسئلے مسئلے کرتا سا اپنے صاحب نے جڑے بناؤں سن۔ میں کہا یار نبیاں نو علم غیب ہوتا، میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، میں قرآن دی آیت پڑھنا کہ رسولہ نو نبیاں نو اللہ علم غیب عطا کر۔ وہ کہنے لگے بابے رہا گل کر، اتنے بیٹھے میرے چاچے دی دکان سی مٹھائی دی، وہ باہر بیٹھے ہیں بینچ تے، بندے آخیا لو جی بابا جی اج علم غیب بڑا مسئلہ تے حل ہونا، کدے نال گل کرنی ہے؟ انہیں آخیا ناصر نہ، وہ چپ کر گل کرو چپ۔ انہیں آخیا بابا جی روز گل کر دیو، اج بھی گل کرو۔ ہو سکیا اسی کدی کافراں نال بولے ہی نہیں۔ ادن کا مینوں پتا جے کہ جہدے کول گل کوئی نہ آندی ہوے، سانو کافر آندا ہی ہوے جہدے کول گل کوئی نہ۔ میں پکی گل پہ کر، کافر آ کے نیند آندی ہے تو سو جا، ٹینشن لیس ہو جا، کرونا ہی کھا گیا بندیاں، وہی ٹینشن بتھیری ہے۔ جے کافر آ کے آرام آندا تے آکھ لے، گمراہ آ کے آرام آندا تے آکھ لے تیرے آکھن دی کہڑی کوئی اتھارٹی ہے تو ان جواب تینوں کوئی نہیں آنا۔ میں وہدا نہیں کدی کدی نیٹ بچہ بہاندا، میں تو وہدا نہیں، باقاعدہ کڈ کدی بہاندا ہے۔ میرے متعلق میری ماس لوگوں کے کوئی کئیاں تے بہت اچھے نہیں ہوندے، وہ لعنت شانت میں لکھی ہوتی ہے، تو وہ میں ہستا رہی نا کہ جواب نہیں دیندے، تے لعنت کر کے کافر آ کے اگا پیچھا کرنے، جواب تیرے کول ایدا بھی کوئی نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ دے علیہ السلام ہون تے بحث کیوں نہیں کرتا؟
کیونکہ کنفرم ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جدن دنیا تے آیا ادن بھی علیہ السلام، جدن اٹھے آیا ادن بھی علیہ السلام، جدن حشر چاہے گا پھر علیہ السلام۔ بہت شکریہ مولوی دا جواب قیامت آ سکتی ہے تیرے کو کوئی نہیں۔ یہ جڑا عیسیٰ مریم دا پتر علیہ السلام ہے، تینوں پتہ ہے اس قسم دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی؟ اوئے ہوئے اوئے علیہ السلام نے اگے کھلونا ہے یا مہدی نے اگے کھلونا ہے؟ مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا، زہرا کا بیٹا ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ اے انہاں دے علیہ السلام ہون تے شک کیتا ہی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی نبی نہیں، نبی او دا بیٹا ہے، رسول او دا بیٹا ہے، تے نبی نہیں تے سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت ابو طالب تے عبد المطلب نسل ابراہیم دی وجہ تو نبی نہیں، میں ثابت پہ کرنا نبی نہیں لیکن علیہ السلام نے۔ ایک اور آیت مجیدہ پڑھیے، دو تو نہیں بس آیتیں پڑھ کے مجلس مکمل ہو جائے گی۔ میرے کو جناب سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ وہ دے بڑا لطف ہے، یہ دے متعلق بھی کنفرم کرنا یہ نبی نے یا نبی دے مقرر کردن۔ اللہ فرماتا ہے اس قالوا للنبی جی لہم مبعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہا حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے سیموئیل نبی کو اس کی امت نے کہ ہم کافر مشرک اور ظالم سے لڑتے ضرور ہیں لیکن ہمارا کوئی سربراہ ہونا چاہیے، چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے، کوئی بندہ ہوئے چیف ماتحت اسی لڑاں گے، لڑن واسطے تیار ہاں۔ اس بچے ساڑھے لے کے قتل کر دیتے ہیں، ساڑھیاں بیویاں نو کنیز بناندہ ہے، گھراں نو لٹ کے لے جاندہ ہے، اس ظالم تے دہشت گردہ مقابلہ کیویں ہونا ہے؟ سانو کوئی سربراہ ہوئے تو لڑیے نا۔ حضرت سیموئیل نے فرمایا قالا حل عصیتم ان کتب علیکم الکتاب اللہ تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے پوچھ کر تمہارے لیے جرنیل مانگوں، اللہ جرنیل دے دے اور تم بھاگ جاؤ۔ اللہ جرنیل بھی مقرر کر دے اور اللہ سیموئیل علیہ السلام نبی نے انہاں تے متعلق میں پڑھیا کتب چوں 70 تو 80 ہزار صحابی ساڑھے نہ دے، 70 تو 80 ہزار بندے نے آکھیا نبی اسی لڑاں گے کیوں نہ، اسی ضرور لڑاں گے لیکن بادشاہ دے کوئی مقرر کرنا۔ اے قرآن ہے جی، اللہ فرماتا ہے قالا لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، نبی نے ان سے کہا، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، میرا موضوع علیہ السلام ہے، علیہ السلام نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم الطالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ نے ایک نوجوان کو جرنیل مقرر کیا ہے جس کا نام طالوت ہے، جنگ ہے جالوت سے، جنگ ہے جالوت سے، مقرر کیا گیا ہے طالوت کو۔ مفسرین نے لکھیا وہ خوبصورت نوجوان تھا، کھوہ تے کام کرتا سی، زمیندارہ کرتا سی، ڈنگر رکھے سن، یہ دو آسانی نہیں میں پیدا کر سکتا، ڈنگر رکھے سن، کھوہ تے کام کرتا سی، نوجوان بڑا خوبصورت سی۔ حضرت موسیٰ حضرت سیموئیل نو اللہ نے فرمایا او نوجوان نو میں مقرر کر دیتا ہے، وہ بڑا جوان خوبصورت صاحب ایمان ہے، خطبے شطبے نہیں دیندہ، تقریرہ نہیں کرتا، جوان ہے، کمال ہوئے گا۔ اور اللہ فرماندہ میرے نزدیک جتنا وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہے اتنا ہی علمی طور پہ مضبوط ہے۔ حضرت موسیٰ نے آکھیا بھی وہ مینوں کتھوں ملے گا تو کیویں ملے گا؟ حکمت الہی، اللہ نے فرمایا انہوں ڈنگراں نال بڑا پیار ہے، او دے میں ڈنگر دو طرح کھول چھڑاں گا، فرشتیاں نو اخوا کے کلیاں تو سنگل کھلوا دیاں گا، وہ ڈنگراں نو لبدا لبدا ٹور پائے گا، ڈنگراں نو میں تیرے حال ٹور دیاں گا۔ بھئی اللہ حکمتہ بنانا ہے نا، بہترین مدبر ہے نا اللہ، واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والے میں چو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا تدبیر ہے بے کہ وہ ڈنگراں دے مگر آئے گا، اتھے میرے ڈنگر سان، اتھے میرے ڈنگر سان، تے ڈنگر او دے مویشی تیرے کول آ جان گے، تو پہچان جائے گا او دے قد تو، او دی شکل تو، عصا او دے ہتھ چوے گا وغیرہ۔ وہ ڈنگر گواچ گئے، وہ ڈنگر لبدے لبدے حضرت طالوت حضرت موسیٰ تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ بھی آخر نبی سان تے نشانیاں ساریاں اللہ دسیاں سن، اے جدیاں اللہ نشانیاں دسے نا انہوں پہچان جانا نبیاں دی سنت ہے۔
ہوئے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرماندے نے حضرت سمویل علیہ السلام نے فرمایا طالوت تسی ہو؟ انہاں کہا میں ہوں، آ جاؤ جی۔ حضرت طالوت نو لیا کے کھڑیاں کیتا قوم دے وچ، تو حضرت میرے لو ویک کے سننا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سمویل علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ ہے تو آنے سنن دی کیا بات، جدہ ہاتھ پھڑیا وہ نبی نہیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھڑے تے ہاتھ پھڑ کے فرمایا لوگو ایدہ نا طالوت ہے، انہوں اللہ نے تہاڈے واسطے مقرر کیتا ہے، انہوں اللہ نے تہاڈے واسطے مقرر کیتا ہے، یہ مقرر اللہ کیتا ہے، میں صرف اعلان کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، مقرر انہوں تہاڈے واسطے جرنیل اللہ نے کیتا ہے، میں ادھا تہاڈے سامنے اعلان کر رہا ہوں۔ ہن تو میرے ویکھ کے سواد رہنا، جدوں ساری قوم نے ویکھیا نا حضرت طالوت دا چہرہ تو ویکھ کے انہوں نے جڑی گل کیتی ہے قرآن چ لکھی ہے، مکالمہ بڑا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالو، تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، اس کو اللہ نے ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا ہے، اس کو نبی آکھے توڑے غرق ہون دا انتظام ہو چکا ہے، انہاں کے کیتا سا کیے، فرمایا مقرر کرنے والا اللہ ہے، دکھانے والا نبی ہے، اور تم پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں تُسا کوئی نہیں سڑے ہاں، او جدو اللہ مقرر کرے تے نبی اعلان کرے، جڑا نرا پریشان ہوئے او گمراہ ہو جاندہ ہے، جڑا او دینا لڑ پوے او گیڑی جنت جائے گا۔ تو آڈی کیا بات ہے، لو حضور حضرت نے فرمایا اگو کیا اندھنے اگو اندھنے بنہنو احقو، ایتھے سواد ہے جے کسے لطیف بندن لیا، نحنو احقو بالملکی منہو، اس سے زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں بادشاہت کا، اس سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں قرآن دا واسطہ جے جدہ اللہ مقرر کرنے والا ہوئے تے اعلان کرنے والا نبی ہوئے نا، انہوں نہیں آکھی دا کہ اس سے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ صدقے جاواں بھائی بڑی لطافت نہ سنیا جائے، انہوں ایک کہنا ہی عیب ہے کہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جیڑا آکھے گا پھڑیا جائے، جیڑا آکھے گا پھڑیا، جنہوں سیمویل بخا کے مقرر کرے، جیڑا او دے سامنے اپنا حق جتائے او چنگا نہیں، تو جنہوں مصطفیٰ اعلان کرے، جیڑا او دے سامنے آکے ساڑھا حق زیادہ ہے، وہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ نبی نے کیا کیا، نبی پاک نے فرمایا ہاں سنو، وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اگوں کیا اندھنے یہ دیکھو دے مال ہی کوئی نہیں، کنی کو پیسے نہیں دیکھو، ایک اوتھا اٹھیا مالدار، ایک اوتھا اٹھیا مالدار، ایک اوتھا اٹھیا مالدار، مالدار اسیاں تے مقرر بادشاہ ہو گیا ہے۔ ایدہ مطلب ہے مالداروں کو بڑی دیر کا شک ہے کہ حکومت ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہوئے ہوئے مالدارانوں پرانا شک ہے کہ حکومت جدو ہونی چاہیے ساڑھے کو ہونی چاہیے۔ اللہ فرمایا میرا سونا انہیں کھلو کے دس، مال میرے کو میرٹ نہیں، میرے کو میرٹ کی فرماندن ہاں میرے پاس میرٹ یہ ہے کہ بستتن فی العلم والجسم، میرے پاس ہم مقرر اسے کرتے ہیں جو جسمانی طور پہ بھی اتنا ہی مضبوط ہو، علمی طور پہ بھی اتنا ہی مضبوط، جتھے جسمانی طور پہ پھیٹے اوتھے صاحب علم بھی سب تو زیادہ ہے۔ اجے شیعت دی بندے نو سمجھ نہیں آئی، ہم نبیوں کا وسیع اسے مانتے ہیں جو جسمانی طور پہ اتنا فٹ ہو کہ سارے بھی بھاگ جائے تو وہ کھڑا رہے، ہوئے ہوئے، اور علمی طور پر اتنا فٹ ہو کہ اپنے نبی کے علاوہ کسی سے مسئلہ نہ پوچھے۔ اے حضرت طالوت علیہ السلام ذہن چاہ گئے کلیہ کی سی سورہ نمل دا،
میں موضوع پڑھنا ہوں نا تو موضوع نال وچ مرکز تے رہیے تو سواد ہے ورنہ کوئی کلیہ سی کہ جنہوں اللہ چن لوے وہ علیہ السلام اے جنہوں نبی نے ہاتھ پڑھیا ہے طالوت ہے اے طالوت ہے ہوں کا آیت پڑھنے لگا مجلس مکمل ہے خالق کائنات فرماتا ہے قالا حضرت سیمویل نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم اور اسے مان جاؤ اسے اللہ نے چن لیا ہے کیا بات ہے اسے اللہ نے اللہ کا چنا ہوا علیہ السلام ہوتا ہے انہاں کیا فتح کیویں ہوئے گی انہاں کیا تھوڑے کو تبرکات اور صندوق گواچ گیا ہے اللہ نشانی دسیے ملائکہ اٹھا کے جدے بوئے تے چھڑ جان گے اوہی تھوڑا رہنما ہے او صندوق دو ٹکیاں تے لد کے آیا کوئی آندہ ٹکے سن کوئی آندہ فرشتے سن منوں اس گل نال غرض نہیں طالوت دے دروازے تے تابوت آیا جنہوں تابوت سکینہ کیا جاندہ ہے کچھ بندے جانتے ہیں تابوت سکینہ او دے وچ تبرکات انبیاء سن جس کے پاس تبرکات انبیاء ہوں وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے میں انہاں آنکھاں نال پڑھے سابقہ تمام انبیاء کے تبرکات عبد المطلب کے پاس تھے جو ابو طالب کو دے کے گیا تھا مولا بھائی تو جزائے خیر عطا فرمائے آخری جملہ ہے کہ حضرت طالوت دے دروازے تھے او صندوق آ گیا اے دیوبندیاں دا قرآن پاک ہے ایتھے علیہ السلام دسن لگا کون ہے او فرمانتے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا جس میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے جنہا تبرکات دا منکر ہے وہ قرآن نہ پڑھے گا تبرکات تھے ان لفظ سننے لڑائی کے وقت سردار آگے لے کے چلتا تھا صندوق کو سردار آگے آگے لے کے چلتا تھا دشمن پر حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا اللہ فتح دیتا تھا جب قوم بد نیت ہو گئی تو اللہ نے ان سے تبرکات چھین لی جب قومیں بد نیت ہوتی ہیں اللہ ان سے تبرکات چھین لیتا وہ دوبارہ تبرکات حضرت طالوت کو آئے وہ لے کے اگے اگے چلتے سن اس صندوق نو وہ صندوق وچ تبرکات سن اللہ فتح دیندہ سی اس صندوق نو اگے رکھتے سن وہ بندے کدی آج جنت تنے آلے جڑے آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے تے مدینے جان دی بجائے ایتھوں ہی آکھو یا اللہ یا اللہ کربلا جان دی بجائے ایتھے ہی آکھو یا اللہ نجف جا کے ترلے کرن دی بجائے آ اللہ شاہ رگ دے نیڑے آ اللہ جدوں سننی اللہ نے میں فتح اللہ دینی ہے کرم اللہ نے کرنا ہے ایتھوں اینوں آکھو رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ فتح اللہ دیندہ سی اے صندوق اگے اگے کیوں رکھ ہائے ہائے اے صندوق اگے اگے کیوں رکھ دے سن اور جس کے پاس وہ صندوق تھا وہ رضی اللہ نہیں تھا وہ اللہ کا چنا ہوا تھا اور وہ علیہ السلام تھا ایدہ مطلب ہے کسی علیہ السلام کے ذریعے اللہ فتح دیتا ہے کسی علیہ السلام کے ذریعے اللہ فتح دیتا ہے اعلان کر رہا میں کھلے دل نال صحیح بخاری تو بھی صحیح بخاری دے لفظ نہ ہون میں مجرم خیبر میں حضور نے اعلان کیا کل میں علام اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا 39 دن علام تھا رضی اللہ کے ہاتھ میں ہائے 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 40ویں دن علام آیا ہے علیہ السلام کے ہاتھ میں اجے نہیں پتہ لگا وہ اور ہے وہ ایدہ مطلب ہے علیہ السلام ماچ مرد اور نے سلام اللہ علیہ حاج مستورہ اور نے میرا خیال اتھے ہی اکتفا کریے ایک جملہ ضرور عرض کرنا نبی گارے ہراتے جانتے سا او بی بی ستو تے کھجورہ لے کے جاندی سی جس پوری زندگی بادشاہی کی تھی جس پوری زندگی شہنشاہی چھ بسر کی تھی جدے سنیا میں کہ پکھے بھی ڈنڈیاں میں سونا لگا سی
جنیاں کنیزاں دے ہاتھ چ پکھے ہوندے سن، وہ ملیکۃ العرب بی بی پوری دولت ولیمے والے دن قربان کیتی ہے نبی تے، ولیمے والے دن پوریاں کنیزاں تے غلاماں نو آزاد کر کے فرما دن جاؤ نبی دے صدقے ساریاں آزاد ہو۔ ایک کنیز نفیسہ بڑی قریبی سی، دوست بھی سی، حضرت خدیجہ دی سہیلی سی، اور قریب ہے کہ کہنے لگی بی بی تجھے تو عادت ہی نہیں کنیزوں کے بغیر زندگی گزارنے کی، بڑے لوگوں کی کنیزیں ہوتی ہیں، نبی الوے کے حضرت خدیجہ نے فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے کنیزوں کی ضرورت اس وقت تک تھی جب تک میں بادشاہ زادی تھی، آج میں حضور کی کنیز ہوں، مجھے کسی کنیز کی ضرورت نہیں۔ کنیزاں منت کیتی ہے، کنیز نبی دی ہیں، ساڑی تے مخدوم ہیں، سانو رکھ لے۔ پھر یہ تے وہ بھی وقت آیا بی بی تے ساری دولت دے کے ساریاں کنیزاں دے کے تے نبی دی ستو تے کھجورا لے کے یہ اس پہاڑ تے پچڑ دی سی جس پہاڑ تے آج کل پوڑیاں کسے بنائیاں نے، گورنمنٹ نہیں بنائیاں، کسے پاکستانی نے میں سنیا بنائیاں نے، ایویں پتھر پتھر جوڑ کے، وہ تو جاندے ہی نہیں، وہ جانا بھی اتنے بدعت سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کی گل ہے۔ میں اتنے گیا کدی مدینے جاؤ اللہ کرے حالات ٹھیک ہون تے غار حراج ضرور جانا، میں تمہیں یاد آ جاؤں گا۔ ادو پتھر ہی پتھر سن، سیڑھیاں کوئی نہیں سن۔ زہرا دی اماں کھجوراں اگے رکھتی سی، نال ستو رکھتے سن، نال شربت رکھتے سن، تے 2 کو قدم اتنے چڑھ لیندے سن، پھر سامان چک کے اگے رکھتے سن۔ کدی نہ غمزدہ ہو کسے گاؤں میں۔ حضرت سیدہ دی والدہ محترمہ دی گل کر رہے ہیں، پتہ نہیں تیری نظر چ کون بی بی رضی اللہ تے کون علیہ السلام ہے، میں تینوں ثبوت دین لگا قرآن کھلا سامنے رکھ کے۔ زہرا دی اماں سامان اگے رکھ کے، ستو کھجوراں تے پانی، پھر 1 قدم 2 قدم، پھر اگے رکھ کے 1 2 قدم، پھر اگے رکھ کے۔ ضعیف آدمی ہن بھی نہیں جا سکتا سیڑھیاں دے باوجود، بی بی پاک پتھراں نوں ہتھ پا پا کے اوکھیاں ہو کے پہ جاندے سن نبی دے کھجوراں لے کے، نبی دے ستو لے کے، تے فرماندے سن زہرا تے بابے نوں پیاس لگ گئی ہوئے گی، صبح دے گہری بھوک لگ گئی ہوئے گی، قدم قدم تے مشکلات دا سامنا کر کے پہ ٹرتے سن۔ قرآن میرے سامنے بابا جی بلا شک و شبہ میں کھانا پڑھ کے پہ پڑھنا، جبریل امین غار حراج نازل ہوئے تے آگے کہنے لگے حضور نماز ختم کرو، نماز مکا نبیاں دا نبی، نماز تو فراغت اختیار کر کے نبی فرماندن ہاں جبریل کوئی پیغام ہے؟ فرمایا ایک باری باہر نکلو، اللہ پہ فرماندہ میری تسبیح چھٹو، تے باہر نکلو، پہاڑ دی چوٹی تے رسول انج کھڑے ہوئے تے فرماندے نے ان کوئی پیغام ہے؟ اوتھے بی بی پہ آندے سن مشکل نال پسینے نال شرابور ملیکۃ العرب، عرب پورے دی شہزادی جدو اس حالت غربت وچ پئی ہوندی سی نا، میرے سامنے قرآن ہے میں پڑھیا جبریل آکھے اللہ پہ آندا یا بی بی تیرے کو آ جائے انو آکھی تینو اللہ سلام آندا۔ عزیزان گرامی قدر، اس بی بی نو آخری ویلے حضور نے پوچھا خدیجہ میری کنیزی چاہ کے کوئی فرمائش نہیں ہو کیتی، میں عرشاں دا والی ہوں، میرے نواسے عرشاں دے سیب کھاندے نے، میرے نواسیاں دے جنت چو کپڑے ہوندے، غربت ویکھی یا میرے گھر آ کے کچھ منگ۔ 5 سال دی تقریباً سجدہ نبی پاک دی جوڑی بچ سن، بی بی دا آخری ویلا سی، چہرے تے زردی آ گئی، فرمایا خدیجہ ٹر پئی ہیں؟ فرمایا جی میں تہاڈی رضا اللہ دی رضا، تسی میرے تے راضی ہو نا؟ فرمایا میں راضی ہاں، منہ چو ایک گل کر، کوئی ایک تے کر۔ فرمایا تہاڈی رضا تو وڈی کیڑی چیز ہے، اجے میں کو فرمائش کران گی تے توہین ہوے گی تہاڈی رضا دی، میں تہاڈی رضا چ راضی ہاں۔ فرمایا فرمائش نہ کر، میرے نال کوئی گل کر، کوئی دلی تیری تمنا ہوے اونوں بیان کر۔ عزیزو کمبدہ ہاتھ زہرا دی اماں نے اٹھایا تے انگشت شہادت دا اشارہ بطول ال کر کے فرماندے نے بس اے نہ روے، میرے تو بعد میری بیٹی نہ روے۔ پھر تسی کیوں روئے ہو؟ کوئی بندہ پہلی باری مجلس جایا ہوئے تے بابا جی بندے اس گل تو بھی رو پہنے کہ بی بی نے آکھا میری بیٹی نہ روے، آڑے نوجوان تک رو پہنے نہ ہو، نواں آیا بندہ سن لوے، اسی جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے، سانو پتہ ہی بطول کتھے کتھے روئی ہے، کیویں
کیویں روئی ہے، دریاواں دے کناریاں تے روئی ہے۔ اے بی بی کدی کسے دے محلائیں چ روئی ہے، اے دی روح کدی بازاراں چ روئی ہے۔ میرا خیال ہے قریب جو کہ عید آ رہی ہے تو 2 جملے میں پڑھ دینا بطول تے رون دا، ایک جملہ پڑھ دینا کتھے کتھے روئے نے۔ جناب نو یاد ہے عید قریب ہے، کنے دن باقی نے تقریباً؟ تو 2-3 دن باقی رہ گیا، چل بس انہیں دنوں بعد عید ہے۔ میں سالانہ ہی گل کرنا، اج پھر پیا کرنا۔ لوگ کہندے نے کالے کپڑے پا گئے نے، اے نبی دیاں سنتاں ہی چھڑ گئے نے، قربانی چھڑ گئے نے، ہسدے نہیں، چٹے کپڑے نہیں پاندے، نماز عید نہیں پڑھتے۔ مہربانی کرنا، سب کچھ جائز ہے اور سنت ہے۔ چٹے کپڑے بھی پا لینا، خوشبو بھی لا لینا، غسل بھی سویرے کرنا سنت جے، عید دا گوشت آوے لینا بھی سنت ہے۔ سارے ترکیباں نبی نے دسیاں۔ مہربانی کرنا سویرے سویرے سارے کام کرنا۔ نوجوانوں پھپھیاں نو عید بھیجنا، تانوں علی اکبر دی پھپھی دا واسطہ، جڑے میرے نال دے بیٹھے ہو، پتراں دا منہ چومنا عید والے دن، تیاں دا سر چومنا، عیدگاہ بھی جانا، نماز بھی پڑھنا، سفید کپڑے بھی پانا، کوئی حرج والی گل نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کرنا جدوں دوپہر تو بعد تے کھانا شانا ہو جاندہ نا، قربانی دا گوشت بندہ کھا لیندا ہے، زور دی نماز تو بعد شام تک کوئی ٹائم ملے نہ تے ایک واری کوفے ال منہ کرنا تے رو کے آکھنا بی بی اسی بھلے نہیں، ہاں جی میں تیریاں عیداں برباد ہوئیاں نے۔ حضرت امیر مسلم دے بیٹے نو جس قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہے، اس ملعون تے لعنت کرو نا ایک مرد۔ یہ سامنے کدی وڈا ہوندا سی، کدی چھوٹا ہوندا۔ وڈا ہوندا سی پہلے مینوں مار، چھوٹا ہوندا سی میرے سامنے میرے وڈے ویر نو نہ مار۔ اس ملعون نے وڈے نو پہلے شہید کیتا ہے تے سر زمین تے سٹ دیتا تے او دی باقی جسم اطہر نو دریائے سٹیا۔ اے ملعون روایت کرتا ہے، میں پلٹ کے ویکھیا تو لاش اتھے ہی رکی سی، وہ کدھرے گئی نہیں۔ میں سمجھا تھلے کو درخت ہے جدے نال لاش اڑ گئی۔ میں سوچیا پہلے انہوں اگے حرکت دیاں یا قتل کراں، پھر میں سوچیا انہوں بھی قتل کر لواں، پھر میں وچ وڑ کے کسے طریقے نو ٹوراں گا اتھے رک نہ جائے۔ آندا جدوں میں نکے نو شہید کیتا تو دا سر وڈے تے سر کو رکھے تے او دا جسم اطہر چک کے میں اتے دریائے سٹے۔ آندا ادو میں نو پتہ لگا وہ تھلیوں کدھروں نہیں سی اڑی، چھوٹے دا انتظار جدو دوہاں دیاں باواں باواں پہ گئی نے، یہ دووے برا کٹھے پہ رڑ دے سن۔ جدو ایک دریا دے موڑ دے آواز آئی ہے، آئے او میری نیک اولاد، آئے او میری معصوم اولاد۔ کٹیاں گلاں جو آواز آئی، کون پردیسیاں نو روڑ والی؟ آواز آئی میں رسول دی بیٹی ہوں۔ یہ دووے سار تھیلے چھپا کے ٹرے ہیں، دریا دے کنارے تو لے کے ابن زیاد دے دربار تک جتھوں جتھوں لنگتا سی پتہ لگتا سی۔ ہائے کدی نکلی ہے جنہوں پتہ لگ گیا، کیویں پتہ لگتا سی؟ خون دے قطرے ڈگ دے ہوں دے سن۔ دربار چاہ کے میں کیویں پڑھا اوکھا میں پڑھنا۔ اس ملعون نے وہ سراں والا تھیلا زمین تے رکھیا، او دے وچوں دوہاں سراں نو اتھوں ہی پھڑیا جتھوں گھروں پھڑ کے لے گئے۔ آنج اٹھا کے کہنے لگا مسلم دے یتیم نے تو کیسے زندہ یا مردہ انعام دے۔ کہنے لگا کمیں میں من جمع مسلم دے بیٹے نے، کمیں نہیں مندہ؟ آندہ خون بڑا منہ آتے سجانے نہیں جاندے، ایک واری میں ویکھ چکا پہلے بھی۔ کہنے لگا منہ تو کے ویکھ لے، کہنے لگا منہ میں بعد تو آنا یقین میں ہن بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کمیں توڑا دل دکھنا جی، دکھے گا بھی تو زہرہ راضی ہوئی۔ ابن زیاد تے لفظ نے ملعون دے دشمن تے، کہنے لگا جڑے توں سار پھڑے نے نہ واڑاں تو میں پوری طرح یقین نڑانا کہ بنو ہاشم دیاں شہزادیاں دے بال گھنے نے، انہاں دے سریاں تے بہت زیادہ واڑ ہوندے نے، اجے توں پیا بہانا انہاں دے سراں تے واڑ ہی تھوڑے نے۔ بے غیرت تھلے منہ کر کے آندا جدوں میرے گھر آئے سن ادوں میرے گھر تو لے کے دریا تک انہاں دے بال بکھرے،
تے دریا تو لے کے تیرے دربار تک انہاں دے خون دے قطرے نے. کہنے لگا کوئی ایسا بندہ ایماندار جڑا دھو کے واپس لیا کے مینوں دے. بندیاں اشارہ ایک شیعہ ول کیتا، مولا علی دا شیعہ، شاید تکلیف دین واسطے کیتا ہوئے گا کہ دھوندیاں روے گا پٹے گا. کہنے لگے بڑا ایماندار ہے دے دیو. پتہ نہیں میری برداشت نہیں، میں خطابت میری کمزور ہے کہ میں دساں وہ کی حالت ہوئے گی جدے سامنے زمین تے دوے سر پہ. تے مومن اس دور دا اسی تے زیارتہ ویکھ کے رونے ہیں نا. قریب آیا تے کہنے لگا میں تو کے لے آئم نہ واپس، میری ایمانداری تے شک نہ کرو. انہاں کیا اٹھا لے اس بہ کے نہ دو زانو زمین تے چوڑی پھیلائی تے عزت و احترام نہ بسم اللہ کر کے دو میں شہزادیاں دے چوڑی سر رکھے. جملے اے نے آخری دربار چو نکل دیاں تک چولی دوہاں تھانچ سی. جدو دربار چو نکلیا پچھوں ویکھیا گلی چایا ایک کھبے ہاتھ نال اے سو چولی پھڑی ہے، سجا ہاتھ سے فارغ کیتا ہے. اس سجے ہاتھ نال جڑا عمل کردا سی میں تیاں دے دو پٹے قربان کراں، اے چوڑی دے تھلے ہاتھ رکھدا سی، جڑا خون دا قطرہ ڈگدا سی انہوں منہ تے مار، جڑا قطرہ ڈگدا سی انہوں منہ تے مار. اگر کوئی قطرہ ڈگا ہے نا گلی ویچے ایتھے ہاتھ سی تے قطرہ تھلے ڈگ پیا، مدینے المو کر کے اندہ سی یا رسول اللہ معافی دے دے آجے میرے واسے چندہ کری اولاد دا خون میں گلیاں دے رولن نہ دے نسد کے جاواں. دروازے تے دستک دکی، بی بی نے آکھا کون؟ کہنے لگا میں تیرا شوہر ہے، جلدی آ گیا. اس آکھا جلدی کر. اس دروازہ کھول کے جڑی گل کیتی ہے میں چپ کر کے نہیں سا پڑھ سکیا. مجلس ہے تے رونا کسے لو ویکھ کے بھی آ جاندہ ہے. کتاباں پڑھ کے رونا بڑا مشکل ہوندہ اور میں کتاب پڑھ کے رو پیا. لکھیا ہے دے دستک دا نشان ہے دے دروازے تے رہ گئے، ہاتھ تے خون پریا سی. دستک دیتی، بی بی نے دروازہ کھولیا، آج چوڑی ویکھی ہے نا تے خون نچڑ دا تھلے ویکھے. اس مومنہ نے جڑی گل کیتی ہے دا قصور نہ سمجھنا. اے ویکھ کے کہنے لگی عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جانا سی. کہنے لگا گوشت نہیں، دروازہ بند کر. اور دروازہ بند کیتا. کہنے لگا تشت لیا، تشت لے آتے چوڑی ایتھے ویکھی آ. کہنے لگا پانی لیا، پانی لے آندا. کہنے لگا حوصلہ کر کے میرے کو چیزاں نے توانیاں نے تو میں تو کے دوبارہ ابن زیاد دے دربار چ کھڑنیاں. کہنے لگی یہ کی تون واسطے لے آندا جے؟ دو زانو ہی بہ گیا جی میں نمازی پڑھتے. اور سامنے تشت رکھے، بی بی اتھے کھلوتی، یہ بھی مومن تے وہ بھی مومنہ. پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا. جدو اس مومنہ دے سامنے اس مسلم دے وڈے پتر دا سر چک گیا اس پاس رکھے، دوسرے دا سر چک کے اس پاس رکھے، دوویں ہاتھ بلند کر کے آندی ہے کدی گود اجڑی ہے؟ اس ماں دا بیڑا برباد ہویا، دس دا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آجے نہیں دسنا، تو مومن ہے تیرے کو برداشت نہیں ہونا. کہ بلا اس چوڑی چ رکھ کے اس پانی پایا جدو منہ تے ہاتھ پھیرے نا لاہور نال وے کے آندی ہے وڈے خاندان دے بیٹے نے. کہنے لگا آخری جملہ اچھی جگہ بنا، اس دو تن بسترے جوڑ کے جی میں تساں ممبر اچھا کیتا ہے، ایڈی اچھی جگہ بنائی، اس دو کے دووے سارے اتھے رکھے جی میں اسی زیارت پڑھنے نا زریعہ دے سامنے کھلو کے آئے جی سامنے کھلو کے. بی بی نال کہنے لگا ہون وے تازیاں کٹیاں رگاں آجے خون رکتا نہیں سی. پتہ نہیں زمین کلے کلوتی رہی ہے. سچے انگشتی اشارہ کر کے آندہ ہے آ مسلم دا وڈا بیٹا ہے، آ امیر مسلم دا چھوٹا بیٹا ہے. دوڑ کے چھت تے چڑھ گئی، راج چادر ڈگ پئی، چھت تے جا کے روڑا پا کے آندی ہے لوگوں رکئی